نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ یہ جو ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن 252 اور 253 آیت کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے جو پہلی آیت تھی اس میں کہا گیا کہ فَحَزَمُوهُمْ، جب طالوت اور جلوت کی جنگ ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے جلوت کو مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں فرما دیا فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ چھوٹی جماعت تھی، تھوڑے لوگ تھے، ان کو اللہ رب العزت نے چیک بھی کیا اور ان کو گھونٹ پانی کا کہا بھی یہ آپ لوگوں نے نہیں پینا، اگر کسی نے پینا ہے تو تھوڑا سا پینا ہے۔ تو ان میں حضرت داؤد علیہ السلام جا پہنچے اور چھوٹی جماعت تھی، وہ بڑی جماعت سے اس سے لوگ ڈر رہے تھے۔ اور کیا ہوا؟ ایمان کی مضبوطی اللہ کے تو پوری اپنی تدبیر کے ساتھ کیا ہے اور تھوڑے ہونے کے باوجود اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، وہ ہار گئے، شکست دے دی جالوت کو۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوتا، داود علیہ السلام نے کس کو؟ جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور یہ چھوٹی جماعت تھی، بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے اللہ تعالیٰ یعنی دور کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں، تو اور چھوٹی جماعت کو اور ان کو اللہ رب العزت نے انہی علاقوں میں جن علاقوں سے انہوں نے نکالا ہوا تھا ان کو بادشاہت عطا کی۔ والحکمہ، اور حکمت، اپنے وعدے کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو حکمت بھی دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، وَعَلَّمَهُ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس، اور اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت دی اور حکمت دی اور ان کو سکھایا ان میں سے جس کو چاہا، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتا ہے اور اس کے قانون کو مطابق، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلتے، اس کا قانون نہیں بدلتا، اس کے قانون کے مطابق جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو یعنی شرف قبولیت ان کا بخشتا ہے، ان کو انبیاء بھی بناتا ہے اور ان کو یعنی ان کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی۔ حکمت وہ ہوتی ہے جو اخلاقیات ہوتی ہیں، پورے قوانین ہوتے ہیں، جو پورا دین ہوتا ہے، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اس کے قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں اس کے بتائے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ دل اور جان سے، اپنے جسم اور جان سے، اپنے روح کے ساتھ میری اس طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھی ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا، اور جو پس پشت ہوتے ہیں اور شیطان کا کہنا مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک شیطان مقرر کرتا ہے، وہ جیسا وہ رستہ تلاش کرتے ہیں انہیں وہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اگر بعض کو بعض پر غالب نہ کرتا، بعضهم ببعض، اگر ایک جو طاقتور ہوتا رہتا ان کو یعنی دوسروں کے ذریعے ان کو دفع یا ان کو ہٹاتا نہ، تو زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد برپا ہوتا لفسدت الارض، تو زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ یعنی ایک قوت آئی، جب قوت آئی اس نے اپنے قوت کو اپنے اس اللہ کے قوانین کی جب مخالفت کی اور دوسروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس زمین پر لوگوں کی حکومتیں بدلتا رہتا ہے اور ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اور مقامات بھی آتا ہے، یعنی بعض لوگوں کے بعض کے اوپر ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ لفسدت ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ اور یہ جب تھوڑی جماعت بڑی پر غالب آ گئی اور بادشاہ ہو گئے، اور یہ بتایا کن لوگوں کو جا رہا ہے؟ جو یعنی قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا ہے، اور وہاں مشرکین بھی ہیں اور یہود و نصارہ بھی ہیں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ رسول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، جس آیت کا ہم نے ترجمہ کر رہے ہیں، تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں شروع سے لے کر، یعنی ان لوگوں کی
بنی اسرائیل کی ان کے اوپر کتنے کتنے احسانات کیے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ رسول نہیں ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، آپ تو رسول ہی نہیں ہیں، نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ نبی ہے وہ ہوتا ہے جو نہ کسی سے پڑھتا ہے، نہ بندہ اس کا استاد ہے، صرف اللہ رب العزت کو اپنے حکم سے اجتبا کرتے ہیں، چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے دنیا کے آگے پہنچاتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، اور جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا تو وہ اپنی مرضی سے وہ کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ سارے اس کے اعمال، اس کا کرنا، اس کا قول، فعل اور اقرار، اور اس کا یعنی معاملات، زندگی کے معاملات سارے کے سارے اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس نے شادی کس طرح کرنی ہے، لوگوں سے جنگ کس طرح کرنی ہے، اور معاملات کس طریقے سے کرنے ہیں، یعنی خرید و فروخت کس طریقے سے کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہم تم کو بتا رہے ہیں، جو باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، یہ آیات جو میں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، یہ حق ہے، یہ صحیح ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے اللہ تعالیٰ کے آپ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس چیز کو، دین کو غالب کرنا ہے، اور آگے فرمایا، ایک جگہ پہ فرمایا یہ جو ہدایت ہے وہ دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو غالب کرنا ہے ہر تمام دینوں کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، اگر کافر اس کو نہ پسند کریں۔ نتلوہ علیک بالحق، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تمہارے اوپر حق کے ساتھ۔ اور آگے بات بتائی جا رہی ہے، تلک الرسل، یہ جو رسول ہیں انہوں نے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کیا، یہ رسول کیسے آ گیا، ہمارا رسول بڑا ہے۔ یہودیوں نے، نصارہ نے اور دوسری قوموں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا رسول بڑا ہے، اس طرح کا ہے، یہ تو رسول نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے نبیوں کے اوپر انہوں نے بڑھوتری کرنے شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ساتھ واضح بتا دیا تلک الرسل، یہ رسول ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی کسی کو کوئی فضیلت دی، کسی کو کوئی فضیلت دی، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کوڑی کو، اندھے کو، یعنی وہ صحیح درست کر رہا ہے، اور احیاء موتا کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا گیا، اور ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں تم گھروں میں کیا کھا کر آتے ہو، اور تم لوگوں نے اپنے گھروں میں کیا جمع کیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور ادھر بتایا جا رہا ہے تلک الرسل، یہ رسول جو ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے اپنے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ چنتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ میرا رسول ہے، یعنی اس کے اوپر معجزات آتے ہیں جو عام آدمی کے اوپر نہیں ہوتے، اس کو کشف ہوتا ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا استاد ہوتا ہے، اور رسول اور روح القدس کے ذریعے ان کو ساری بتائی جاتی ہیں باتیں، بعضهم علی بعض، بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر، منہم، ان میں سے کس طرح کے، کچھ نے من کلم اللہ، کچھ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کے ذریعے بات کی، رفع بعضهم درجات، بعض کے ہم نے بہت زیادہ درجات بلند کی، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس حضرت جبریل کے ذریعے اس کی تائید بھی کی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور نہ یہ جھگڑا کرتے، نہ قتل کیے تھے ان کے بعد، من بعدہم، من بعد ما جاءتہم البینات، جب ان بینات، جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، قرآن پاک آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ گئی، تو اس میں وہ جھگڑا نہ کرتے، اس ہدایت کو اپناتے، اپنے اوپر لازم قرار دیتے، اس کے اوپر چلتے، اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، نہ قتل کی جاتی۔ جب ان کے پاس ہدایت آ جاتی ہے، سمجھ لیتے ہیں، سمجھ لینے کے بعد اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، ان لوگوں کی پھر سزا ہوتی ہے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور جو لوگ ایمان لائے اس کے اوپر عمل کرتے رہے، فَمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، جو ان میں سے ایمان لائے ان میں سے، مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے کچھ نے کفر کیے، انکار کیا۔ انکار کفر کرنا ہوتا ہے سمجھ لینے کے بعد، اس کے تک بات پہنچ گئی ہے، اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کا انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے تھے، مَقْتَتَلُوا، اور وہ نہ
قتل کیے جاتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں پڑھ پڑھ کر، یعنی ہم اتار کر رسول کو بتا رہے ہیں، تم نے ان لوگوں نے ایسے کام کیے، تم نے نہیں کرنے، تم نے ہدایت پر عمل کرنا ہے، تم نے جو ہدایت تم نے مانگی تھی اور میں تم کو ہدایت کے ذریعے دے رہا ہوں، اس قرآن پاک کو سمجھو، جو لوگ ان لوگوں نے غلطیاں کی تم نے نہیں کرنی۔ آگے انشاءاللہ الرحمن